روز پرشین کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا آغاز ہے، جس دن سورج برج حمل تک پہنچتا ہے اور موسم بہار کی ابتدا ہوتی ہے، جس دن ایران اور اس کے ہمسایہ فارسی زبان ممالک کے لوگوں کے درمیان کچھ خاص آداب و رسوم ہوتے ہیں اور وہ اسے عید کے طور پر مناتے ہیں۔ نوروز ایران کی قدیم قومی عیدوں میں سے ایک عید ہے جو اسلام سے پہلے رائج تھی۔ مولانا صاحب، کیا عید نوروز عید فطر یا دیگر اسلامی عیدوں کی طرح ہے؟ اکثر مراجع کی نگاہ میں عید نوروز اسلامی آیات میں سے نہیں ہے۔ نوٹ یاد رہے کہ عید نوروز اور روزے نوروز میں فرق ہے۔ بعض روایات میں روزے نوروز کا ذکر ہوا ہے اور روزے نوروز کے سلسلے میں بعض مستحب اعمال وارد ہوئے ہیں جسے بجا لانا ثواب کا سبب ہے، جسے ہم اسی کلپ میں آگے بیان کریں گے۔ مولانا، اگر اسلام نے اس عید کو ایک دینی عید کے طور پر قبول نہیں کیا ہے تو کیا کہیں پر اس کی ممانعت کی ہے اور اس سے روکا گیا ہے یا اسے حرام قرار دیا ہے تاکہ نوروز منانا جائز نہ ہو؟ ائمہ معصومین علیہم السلام کے زمانے میں بھی نوروز کے دن جشن منایا جاتا تھا اور یہ ایک رائج رسم تھی۔ اگر نوروز اسلام اور دین کے خلاف ہوتا تو قطعاً ائمہ معصومین علیہم السلام واضح طور پر تاکید کے ساتھ اس کی ممانعت فرماتے، اور بے شک وہ ممانعت ہم تک پہنچتی، اور واضح ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں نوروز کا ذکر ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی اور اسے باطل قرار نہیں دیا ہے۔ نوروز کے سلسلے میں روایتیں۔ سب سے پہلے نوروز کی روایت شیخ طوسی نے مصباح المتہجد میں نقل فرمائی ہے۔ کچھ روایتیں ہیں جو نوروز کی تائید کرتی ہیں اور کچھ روایتیں نوروز کی مخالفت میں ملتی ہیں۔ ایک روایت جو نوروز کی مخالفت میں ملتی ہے وہ یہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور منصور دوانکی کا ایک واقعہ ملتا ہے جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس سلسلے میں اپنے جد بزرگوار کی کوئی روایت نہیں ملی اور یہ ایرانیوں کی سنت ہے، اسلام نے اسے ختم کیا ہے۔ علماء نے اس روایت کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ ابن شہراشوب نے روایت کی سند کو بیان نہیں کیا ہے بلکہ اسے وحوکیہ کہہ کر بیان کیا ہے، یعنی کسی نے کہا ہے، اور وہ شخص کون ہے یہ معلوم نہیں، اور یہ اس روایت کے ضعیف ہونے اور اسے استناد نہ کرنے کی دلیل ہے۔ بعض روایتیں نوروز کی موافقت میں بھی ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے ایک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مولائے کائنات کے لیے ایک شخص فالودہ تحفے میں لایا۔ امام نے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، آج نوروز کا دن ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہو سکے تو ہر دن کو نوروز بنا لو، یعنی اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور ملاقات کو جاؤ۔ اب آئیں علماء کی نظر کو دیکھتے ہیں۔ نوروز کے سلسلے میں آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں، نوروز یعنی نیا روز، نئی حالت۔ طبیعت کے اعتبار سے حمل کا پہلا دن جو بہار کا پہلا دن ہوتا ہے، نیا دن اور نیا روز شمار ہوتا ہے، لیکن نیا روز طبیعت کی حالت میں تبدیلی پر ہی منحصر نہیں ہے، جیسا کہ نوروز کے بارے میں ائمہ اطہار سے منقول روایتوں میں آیا ہے۔ انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ائمہ اطہار نے اسلام کی سنت کے اعتبار سے عمل کیا۔ اسلام کی رسم یہ تھی کہ اسلام نے رائج سنتوں اور کلمات کو لیا مگر اس کے مطلب کو تبدیل کر دیا۔ ائمہ اطہار نے کلمہ نوروز کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب امام علیہ السلام نے سوال کیا، من نئی روز، یا بعض روایتوں کے مطابق اتدری من نئی روز، تمہیں معلوم ہے کہ نوروز کیا ہے؟ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ نوروز کب ہے یا کس وقت ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ نوروز کیا ہے۔ پھر نوروز کے معنی اور نوروز کیا ہے اس بارے میں مختلف روایتوں میں مختلف عبارتیں موجود ہیں۔ مثلا وہ دن جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین بنایا، وہ دن نوروز کا دن تھا۔ یا دوسری روایت میں ہے کہ وہ دن جس دن امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھوں دجال قتل کیا جائے گا، وہ دن نوروز کا دن ہوگا۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ دن جس دن جناب آدم زمین پر آئے وہ دن نوروز کا دن تھا۔ نوروز یعنی انسانی تاریخ اور انسانوں کی زندگی کا نیا روز۔ ظاہراً ان روایتوں میں امام علیہ السلام یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جس دن یہ واقعات رونما ہوئے ہیں یا ہوں گے وہ حمل کی پہلی تاریخ تھی یا تاریخ ہوگی۔ نہیں، یہ بہت بعید ہے کہ امام علیہ السلام کی مراد یہ ہو، بلکہ امام کی مراد یہ تھی کہ نوروز کے معنی ہم سمجھیں۔ نوروز یعنی وہ دن جس دن آپ اپنے عمل کے ذریعے یا ہر رونما ہونے والے واقعے کے ذریعے اس دن کو نیا بنا رہے ہوں۔ مثال کے طور پر 22 بہمن کے جس دن انقلاب اسلامی کو امت ایران نے کامیاب کیا، وہ دن بھی نیا دن یعنی نوروز ہے۔ جس دن امام خمینی نے دنیا کے مستکبروں خصوصاً امریکہ کو تماچا لگایا، وہ دن بھی نیا دن یعنی نوروز ہے۔ امام خمینی نوروز کے بارے میں فرماتے ہیں، نوروز ایک ملی اور نیشنل عید ہے، اسلامی عید نہیں، لیکن اسلام نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ یا دوسری جگہ پر فرماتے ہیں، نوروز ایک قدیم قومی عید ہے۔ اسلامی عیدیں دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن عید نوروز ایک دینی عید نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں جس کی اسلام نے تائید کی ہے، لیکن یہ نوروز کچھ ممالک میں من جملہ ایران سے مخصوص ہے لیکن عالمی نہیں ہے۔ نوروز کے اعمال۔ نوروز کے اعمال کے سلسلے میں معلّہ بن خنیس کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے جس میں امام نے نوروز کے تمام اعمال کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں مشہور فقی محمد حسین نجفی، جن کی مشہور کتاب جواہر الکلام درس خارج میں مجتہدین کے درمیان تدریس کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں، نوروز کا غسل فقہا کے نزدیک مشہور ہے
اس روایت کی بنیاد پر جسے معلّہ بن خنیس نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے اور جسے کتاب مصباح المتہجد میں شیخ طوسی نے نقل کیا ہے، نوروز کا غسل فقہا کے نزدیک مشہور ہے اور مجھے اس مسئلے میں کوئی بھی مخالف نہیں ملا۔ غسل، مشہور فقہا نے نوروز کے دن غسل کو مستحب قرار دیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ نے بھی نوروز کے دن غسل کو مستحب قرار دیا ہے۔ یہ غسل بھی غسل جمعہ کی طرح ہے، فقط نیت یہ ہوگی کہ میں غسل نوروز کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ غسل کرنے کے طریقے پر ہماری کلپ موجود ہے، آپ کارڈ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ روزہ، آیت اللہ سیستانی نے مستحب روزوں کی فہرست میں نوروز کے روزے کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ پاکیزہ لباس پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ نماز، جب نماز ظہر و عصر اور ان کے نافلہ سے فارغ ہو تو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت نماز میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون، اور پھر اگلی 2 رکعت نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس کی قرأت کرے۔ نماز تمام کرنے کے بعد سجدہ شکر کرے اور اس میں یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جو شخص یہ عمل بجا لائے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز یہ بکثرت کہا کرے، یا ذوالجلال والاکرام، اے جلالت و بزرگی کے مالک۔ بعض کتابوں میں آج کے عمل میں اس دعا کو پڑھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم مقلب القلوب والابصار، یوم مدبر اللیل والنہار، یوم محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال۔ نوٹ: نوروز کے دن ہر خرافاتی عمل سے پرہیز کریں اور صرف انہی اعمال کو انجام دیں جو معتبر کتابوں میں موجود ہیں اور جس کی تائید مراجع کرام فرماتے ہیں۔